بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، کیونکہ گاؤں کے 2-3 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایک خوفناک ناگن کو آس پاس کے کھیتوں میں دیکھا تھا۔ جس آدمی نے سب سے پہلے اس ناگن کو دیکھا تھا، اس کی بات کو جھٹلا دیا گیا تھا، کیونکہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ بھلا انسانوں کی بستی میں ناگن کا کیا کام؟ لیکن پھر لگاتار 2-3 لوگوں نے مسلسل اسے کھیتوں میں گھومتے دیکھا، تو وہ چیختے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ آس پاس کے سارے گھروں، سارے کھیتوں کو چھان مارا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ لیکن ایک آدمی اچانک چیخنے لگا جب ناگن کے رینگنے کا نشان اس نے اپنی آنکھوں سے جھاڑیوں کے پاس دیکھا۔ اب سب لوگ بہت احتیاط کر رہے تھے، کیونکہ اچھا دھاری ناگن کی موجودگی کا سب کو یقین ہو چکا تھا۔ میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ ایک امام مسجد تھا اور میں حافظ قرآن۔ رات ہی شہر سے گاؤں لوٹا تھا، کیونکہ وہاں پر مجھے ایک سیمینار میں شرکت کرنا تھی۔ جب گاؤں کے سارے لوگوں کو پریشان پایا تو اپنے ابا سے اس بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر ابا نے جب یہ بات بتائی تو میں خود حیران رہ گیا۔ آج تک دور دور تک میں نے کسی ناگن کو نہ دیکھا تھا۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں میں تو سالوں سے ایسی کوئی خبر نہ سنی تھی۔ یوں لوگوں کا اس وہم میں مبتلا ہو جانا حیران کن تھا۔ ہر جگہ سے چھان بین کر لی گئی، حتیٰ کہ رات کو لوگوں نے پہرے بھی دیے، لیکن پھر وہ ناگن دوبارہ نہ دکھائی دی۔ ابا کی آج کل طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی۔ اب میں ان کی جگہ امامت کرانے مسجد جا رہا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کے دن تھے اور یوں ٹھنڈ میں ان کا آنا جانا ان کو بیمار کر دیتا تھا۔ میرا نام عبدالہادی ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ ہمارا گاؤں یوں تو زیادہ آبادی پر مشتمل نہ تھا، لیکن گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے۔ ہر حالات میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ موت، میت، خوشی، شادی، بیاہ، غرض کے ہر کوئی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ ابا شروع سے ہی دین کی جانب بہت زیادہ راغب تھے، اور یہی بات انہوں نے اپنی اولاد میں ڈالی تھی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں جنہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے اب گھرداری سنبھال رکھی تھی۔ میرے ابا نے ساری زندگی سفید پوشی میں زندگی گزاری تھی۔ بس مسجد کی تنخواہ سے جو کچھ آمدنی آتی اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول سے ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آگے پڑھنے کے لیے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن وہاں پڑھنا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ کالج تو سرکاری تھا، لیکن آنے جانے کے لیے ایک خطیر رقم چاہیے ہوتی، اور روزانہ آنا جانا بھی کسی دشواری سے کم نہ تھا۔ ایک بہت بڑی رقم کرائے کی وجہ سے خرچ ہو رہی تھی۔ کسی ہاسٹل میں بھی نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ کرائے سے بھی زیادہ مہنگا پڑتا۔ پھر شہر میں رہنے والے ایک دوست نے مجھ پر مہربانی کی۔ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کمرہ شیئر کر سکتا ہوں۔ یوں اس نے کرایہ بھی نہ لیا اور مجھے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ میں اس کا احسان مند تھا۔ پورے 4 سال تک ہم دونوں کی دوستی کی مثال قائم رہی۔ نہ کبھی اس نے کرایہ مانگا، نہ ہی میں نے اپنی جیب سے دیا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہ تھی۔ ابا کی تھوڑی بہت تنخواہ تھی جو ہر سال بڑھتی بھی نہ تھی۔ اسی تنخواہ میں اماں، ابا اور ہم بہن بھائیوں نے اپنا گزارا کیا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر کوئی سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن سوچتا تھا کہ اس سفارش کے بغیر شاید یہ ممکن نہیں۔ پھر ایک دن ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگے، عبدالہادی بیٹا، میری ایک دلی خواہش تھی جو تم نے پوری نہ کی، اور نہ ہی میں نے تم سے کبھی کہا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں حافظ قرآن بناؤں گا، لیکن پھر تمہاری دنیاوی تعلیم کی اتنی لگن دیکھ کر میں نے اپنے دل میں یہ خواہش دبا لی۔ لیکن اب سوچتا ہوں کہ ایک مسجد کا امام ہونے کے باوجود میں نے اپنے بیٹے کو دین کی طرف تو راغب نہ کیا۔ اسی لیے تم میری یہ خواہش پوری کر دو، قرآن پاک حفظ کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دو۔ میں دنیا میں سب سے زیادہ عزت اپنے باپ کی کیا کرتا تھا، اسی لیے میں نے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ کہنے لگا، ابا، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر۔ آج سے نہ صرف میں دنیاوی تعلیم بلکہ دین کی تعلیم بھی ساتھ لے کر چلوں گا۔ یوں بظاہر میں نے اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ ڈال لیا تھا، لیکن میں ہر صورت میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرے باپ کی خواہش تھی۔ اسی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے دن رات محنت کرنا شروع کی، اور ساتھ ساتھ گریجویشن تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال کے اندر اندر میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس دن ابا نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، کیونکہ میں نے نہ صرف گریجویشن تک تعلیم حاصل کر لی تھی بلکہ قرآن پاک حفظ کرنے کا بھی فریضہ ادا کر لیا تھا۔
لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ حافظ بننے کے بعد میرے اندر کی دنیا بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ پہلے جو میں بڑے بڑے خواب دیکھا کرتا تھا، اب ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی خواہشیں بہت چھوٹی کر لی تھیں، بس جو نصیب میں لکھا ہے اسے ہی پانے کی خواہش کرتا۔ ہاں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ اور اپنی بہنوں کی خوشیاں ضرور مانگتا تھا۔ یوں تو میری چھوٹی دونوں بہنیں زارا اور سارا عمر میں مجھ سے چھوٹی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اب شادی کے لائق ہو چکی تھیں۔ لیکن اس سے پہلے میں کوئی نوکری تلاش کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو گاؤں کے ذمہ دار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب اپنے ابا کے بعد تم نے امامت کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، لیکن بہنوں کی شادیاں کرنا آسان نہ تھا۔ میں انہیں دھوم دھام سے کسی شہزادی کی طرح رخصت کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں سوچتا تھا کہ پڑھنے لکھنے کا کچھ تو فائدہ ہو، بڑی نہ صحیح کوئی چھوٹی موٹی ہی مجھے سرکاری نوکری مل جائے جس سے میرے گھر کے حالات بدل جائیں۔ یوں شہر میں رہنے والے دوست کی مدد سے جہاں کہیں بھی نوکری کی امید نظر آتی، میں وہیں پر اپنی سی وی لے کر پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اکثر جگہ سے مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوتے تھے۔ کل بھی ایک کام کے سلسلے میں شہر گیا، لوٹا تو یہ عجیب سی خبر میری منتظر تھی۔ جب میں نے اس ناگن کے بارے میں سنا جسے گاؤں کے کافی لوگوں نے دیکھا تھا، یوں کئی ہفتے گزر گئے اور ناگن کے بارے میں جو خبریں پھیلی ہوئی تھیں وہ ٹھنڈی پڑ گئیں۔ اب سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ پھر اس دن میرے پاس میرے دوست سفیان کا فون آیا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ فوراً ہی اس جگہ پر پہنچو، ہو سکتا ہے تمہیں نوکری مل جائے، کیونکہ وہاں پر کافی اسامیاں خالی ہیں۔ میں اس کی ہدایت پر اگلے ہی دن تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ کچھ امید بندھی تھی، اسی لیے شام کو ہی گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ سفیان نے روکنا بھی چاہا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، صبح چلے جانا، لیکن پیچھے ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، اسی لیے میرا آج جانا ضروری تھا۔ شہر اور گاؤں کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، اسی لیے پہنچتے پہنچتے مجھے اچھی خاصی رات ہو گئی تھی۔ شاید رات کے 12-1 بجے کا ٹائم تھا جب میں بس اسٹاپ پر اترا، پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک مجھے کھیتوں میں موجود ایک درخت کے نیچے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نہ رکتا اگر نظر آنے والی کوئی لڑکی نہ ہوتی تو۔ اس نے نیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، لمبے لمبے سیاہ بال دور سے بھی نظر آ رہے تھے، گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ میں حیران پریشان کھڑا رہ گیا، ایسا منظر تو میری آنکھوں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ سوچنے لگا کہ بے حس بن کر یوں ہی گزر جاؤں یا پھر اس لڑکی سے جا کر پوچھوں کہ وہ آدھی رات کو اس درخت کے نیچے کیا کر رہی ہے۔ تبھی میں اس کے قریب گیا، دھیمی سی آواز میں پوچھنے لگا، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں رات کے اس پہر؟ اس نے میری آواز سن کر سر اٹھایا تھا اور میں بالکل ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں، اتنی حسین آنکھیں، اتنا خوبصورت چہرہ لیے وہ رات کے اس پہر اس سنسان جگہ پر بیٹھی تھی۔ میرے دل سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلا تھا۔ پھر وہ روتے روتے کہنے لگی، میں بہت دور ایک گاؤں سے آئی ہوں، حالات نے مجھے آج اس جگہ پر بٹھا دیا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، بچپن سے ہی اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، لیکن میری چچی بہت ظالم تھی، اسے میرا وجود گوارا نہ تھا۔ وہ میری خوبصورتی سے جلتی تھی کیونکہ اس کی بیٹیاں بہت سانولی رنگت کی تھیں۔ بات بے بات ہو مجھے یہ طعنہ دیتی کہ میں اپنے حسن کا جال بچھا کر کسی بھی لڑکے کو پھنسا کر اس گھر سے بھاگ جاؤں گی اور ہمارے گلے میں بدنامی کا توق پہنا دے گی۔ یہ بات اس نے میرے چچا کے ذہن میں بٹھا دی تھی۔ یوں ایک دن اس نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا کہ میں محلے کے لڑکے کے ساتھ عشق و عاشقی لڑا رہی ہوں، تو کسی نے بھی میری بات پر یقین نہ کیا۔ میں انہیں لاکھ صفائیاں دیتی رہی، انہوں نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ میں بار بار دروازہ بجاتی رہی لیکن میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں دوبارہ اس گاؤں میں نظر آئی تو وہ گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے مجھے سنگسار کر دیں گے۔ میں بالکل بے گناہ بے قصور تھی، انہوں نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہ تھا۔ وہ آنسوؤں سے روتی ہوئی لڑکی اپنی دکھ بھری داستان سنا رہی تھی۔ مجھے ترس آیا تو میں اسے کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، رات کے اس پہر آپ کا یوں تنہا اس سنسان جگہ پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ابا مسجد کے امام ہیں،
کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور دھیمے دھیمے قدموں سے میرے پیچھے چلنے لگی۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ حقیقت بات تھی کہ میں نے اتنی حسین لڑکی اپنی زندگی میں آج تک نہ دیکھی تھی۔ حالانکہ میں شہر کے ایک بڑے کالج میں پڑھا کرتا تھا جہاں پر لڑکیاں بھی ساتھ پڑھتی تھیں۔ کچھ میری تربیت بھی ایسی تھی کہ میں زیادہ لڑکیوں سے بات چیت نہ کرتا تھا۔ اب وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو میرے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں شک دیکھا، اسی لیے بری طرح گھبرا گیا۔ جلدی سے اندر آیا اور اماں کو ساری صورتحال سمجھا دی کہ کس طرح اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے آدھی رات کو الزام لگا کر نکال دیا ہے، تو یہ اس گاؤں میں پناہ لینے چلی آئی ہے۔ ابا اور اماں دونوں ہی بہت مہربان طبیعت کے تھے۔ وہ فوراً ہی اس لڑکی پر ترس کھانے لگے۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگے، بیٹا ہمارا گھر اگرچہ چھوٹا سا ہے لیکن ہمارا دل بہت بڑا ہے۔ تم جب تک یہاں رہنا چاہو یہاں پر رہو۔ اس گھر میں پہلے ہی 2 بیٹیاں ہیں، میں تمہیں بھی اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ پھر اماں نے اس سے نام پوچھا تو کہنے لگی کہ خالہ میرا نام نگین ہے۔ چھوٹی بہنیں بار بار کہتی کہ اماں اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، ایسی آنکھیں تو ہمارے پورے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کی نہیں۔ یوں اب نگین اس گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ مسجد میں ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، اسی وجہ سے مجھے روزانہ آنے میں دیر ہو جایا کرتی۔ ایسے میں ایک دن آدھی رات کو گھر آیا تو اماں کے بجائے نگین نے دروازہ کھولا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبز آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس کی بات اچھی نہ لگی۔ میں چاہتا تھا کہ اماں ہی میرا انتظار کریں، نہ کہ یہ اجنبی لڑکی۔ پھر بھی میں نے اسے کچھ نہ کہا، سوچا کہ مہمان ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ آج نہیں تو کل اس نے اس گھر سے چلے ہی جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے لیے کھانا نکال کے لے آئی تو میں خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ میں جب بھی گھر آتا وہ میرے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتی۔ نہ جانے کیسی عجیب لڑکی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں اس کے گھر والوں نے اس کی حرکتوں پر ہی تو گھر سے نہیں نکالا۔ یہی سوچ مجھے اس سے بدگمان کر رہی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں میں ہنگامہ مچا جب میں نے سنا کہ گاؤں میں رہنے والے سب سے امیر وڈیرے کی حویلی میں ناگن کے نشانات پائے گئے ہیں۔ سنا تھا کہ رات کو کسی چوکیدار نے اسے دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب لوگوں میں ایک بار پھر سے تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ کئی بار نظر آ چکی تھی۔ لوگوں کا گمان یہی تھا کہ ضرور اس گاؤں میں اچھا دھاری ناگن موجود ہے، جو گاؤں والوں کی نظروں سے چھپ کر یہیں کہیں دور جھاڑیوں میں رہ رہی ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ناگن نہ دیکھی تھی، اسی لیے میں وہ نشانات دیکھنے وڈیرے کی حویلی پر چلا گیا۔ وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کوئی 20-25 فٹ جتنا لمبا نشان تھا۔ سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے تھے، کیونکہ اتنی لمبی اور خطرناک ناگن کا موجود ہونا اس گاؤں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور پھر تو ہر دوسرے دن جیسے یہ ہونے لگا، جب ہر روز ہی وہاں پر نشانات پائے جاتے۔ پہلے والے نشانات تو مٹ جاتے تھے، لیکن اگلے ہی دن پھر سے بڑا سا نشان بنا ہوتا۔ وڈیرے کی خوف سے حالت بری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی حویلی کے پہرے داروں میں اضافہ کر دیا تھا۔ لوگ جاگ جاگ کر پہرا دینے لگے تھے، لیکن پھر بھی وہ ناگن اتنی ہوشیار تھی کہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر وڈیرے کی حویلی میں پہنچ جاتی تھی۔ اس دن ہم سب گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ میری دونوں بہنیں سارا اور زارا نگین سے باتیں کرنے میں مگن تھیں، جبکہ اماں، ابا اور میں اسی ناگن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو میں ابا سے کہنے لگا کہ آخر اس ناگن کے جسم کے نشانات وڈیرے کی حویلی میں ہی کیوں پائے جاتے ہیں؟ وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے گھروں میں کیوں نہیں جاتے؟ ابا اس بات پر خاموش تھے، پھر کہنے لگے کہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے بیٹا۔ شاید ہمارے گاؤں کی اگلی پیڑھی کو اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ وڈیرے کے باپ نے کیا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ناگن اس کے پیچھے پڑی ہے۔ میں ابا کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اچانک ہی میری نظر نگین پر پڑی، جس کی سبز آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک ہی ابا نے موضوع بدل ڈالا، پھر کہنے لگے کہ مسجد کے سارے معاملات دیکھ لیا کرو جب تک تمہیں نوکری نہیں ملتی۔ اچھا ہے کہ مسجد کے کام کاج سنبھال لو۔ لیکن نگین بڑی بےتابی سے اٹھ کر آئی۔ ابا سے کہنے لگی، چچا آپ کیا کہانی سنا رہے تھے؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں، مجھے ناگن کی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ابا اس کی بات سن کر مسکرائے،
پھر کہنے لگے ارے کچھ نہیں بیٹا، بس میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ضرور اس ناگن کا وڈیرے کی حویلی میں جانے کے پیچھے کچھ راز ہوگا، ورنہ اتنی بڑی اچھا دھاری ناگن کا یوں آزادی سے اس گاؤں میں گھومنا کوئی آسان بات نہیں۔ پھر ایک رات میں دیر تک جاگ کر ایک کتاب پڑھ رہا تھا، جب میں نے دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنی، میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا، اسے تو کوئی کھلا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ رات کو تو سبھی لوگ بند کرتے ہیں، لیکن ہمارا دروازہ تو دن میں بھی بند ہی رہتا تھا، کیونکہ ابا پردے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ دروازے کا کھلا ہونا مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر باہر گیا ہے۔ میں اندر کمرے میں جا کر دیکھنے لگا، اماں ابا تو بے فکری سے سو رہے تھے، زارا اور سارا الگ کمرے میں سوتے تھے، ان کے ساتھ ہی وہ لڑکی نگین بھی سو جایا کرتی تھی۔ اس طرح رات کو ان کے کمرے میں جھانکنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر گھر سے باہر جانے والا کون تھا۔ ابھی میں ان کے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹا تو حیران رہ گیا، وہ لڑکی نگین مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگا کہ کیا رات کے اس پہر باہر جانے کا دروازہ تم نے کھولا تھا؟ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، شاید ہوا سے کھل گیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر صاف جھوٹ لکھا ہوا تھا، میں اتنا نادان نہیں تھا کہ اس کے چہرے پر لکھا جھوٹ نہ سمجھ پاتا۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت عجیب لگیں۔ پھر میں دروازے پر تالا ڈال کر اندر کمرے میں آ کر سو گیا۔ لیکن صبح ہماری پوری گلی میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا، کیونکہ ناگن کے نشانات کچی گلی میں پڑی ریت پر واضح تھے۔ سب لوگوں میں تشویش پھیل گئی، لوگ ابا سے کہنے لگے کہ امام صاحب کچھ کریں، ایسے تو ہمارے بچوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وہ ناگن اس گاؤں میں یوں گھوم رہی ہے۔ پھر گاؤں کا ایک آدمی کہنے لگا کہ یہاں سے دور ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر سانپ وغیرہ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں سے گھومتی پھرتی یہاں آ گئی ہو اور اس نے اس گاؤں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ 4 آدمی مل کر جاتے ہیں اور دور دراز گاؤں میں جو سپیروں کی بستی ہے وہاں سے ایک بڑے سپیرے کو لے کر آتے ہیں، تاکہ وہ اس ناگن کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ جب تک وہ اس گاؤں سے نہیں جائے گی کسی بھی آدمی کو سکون نہیں ملے گا۔ ہماری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، ناگن کے خوف سے بار بار اٹھ کر سردیوں میں باہر جانا پڑتا ہے۔ پہلے پہل تو وڈیرے کی حویلی میں اس کے جسم کے نشانات پائے گئے تھے، لیکن اب تو لوگوں کو اور بھی نشانات گلیوں میں مل رہے ہیں۔ کچھ تو خاص بات تھی اس ناگن میں جس کی دہشت سارے گاؤں کے لوگوں میں پھیل گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اور کس سے بدلہ لینے اس گاؤں میں آئی تھی، کیونکہ سنا تھا کہ پرانے وقتوں میں حویلی میں رہنے والے وڈیرے کے باپ دادا نے کچھ ایسے کام کیے تھے جن کی وجہ سے کئی سالوں پہلے ناگن کے جسم کی کچھ باقیات برآمد ہوئی تھیں جب وڈیرا اس حویلی کو دوبارہ زیر تعمیر کروا رہا تھا۔ مزدوروں کے ہاتھ ایک زمین میں دفن ناگ نکلا تھا، یہ کہانی میں کئی لوگوں کے منہ سے سن چکا تھا، حالانکہ ابا بھی اس کہانی کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اس بارے میں نہیں بتایا۔ سب سے زیادہ خوفزدہ وہ وڈیرا ہی تھا، وہ ہر آدمی سے کہتا کہ جو بھی اس ناگن کو اس گاؤں سے ڈھونڈ نکالے گا میں اسے دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ وڈیرے کا حکم پاتے ہی اس کے خاص آدمی اس عمر رسیدہ سپیرے کو ڈھونڈنے دوسرے گاؤں چلے گئے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ جا رہے تھے کہ جلدی جلدی سے اس ناگن کے بارے میں پتہ لگا لیں کہ آخر وہ کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ رات کو وہ گاؤں کی گلیوں میں گھومتی تھی، جبکہ دن میں چھپ جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف میری لاکھ کوششوں کے باوجود مجھے نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ میں ابھی تک ابا کی جگہ مسجد کی امامت سنبھال رہا تھا، کیونکہ وہ سردیوں کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کے مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، ویسے بھی مسجد ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھی۔ پھر ایک رات جب میں مسجد سے گھر آ رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کالے کپڑوں میں ملبوس لمبی چوٹی والی ایک لڑکی کو درخت کے پیچھے دیکھا۔ میں حیران رہ گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ نگین ہو، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو درخت کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کوئی چڑیل تھی جو میرے آتے ہی غائب ہو گئی۔ میں حیران پریشان سا کتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ اچانک ہی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، میں فوراً ہی پیچھے کو ہٹا۔ اچھا دھاری ناگن کا خوف میرے ذہن کو لرزا گیا تھا۔
میں سوچنے لگا کہ یہ سب میرا وہم ہے یا حقیقت میں میرے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ نگین نے وہی کالا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہنستی مسکراتی وہ میری بہنوں سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، وہ اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ پھر میں ابا سے باتوں میں مصروف ہو گیا، لیکن اگلے ہی دن اسی جگہ پر میں نے لوگوں کا ہجوم اکٹھے دیکھا تھا۔ میں آگے گیا تو پتہ چلا کہ اسی ناگن کے نشانات زمین پر ملے ہیں جہاں پر میں نے اسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی سنی تھی، تو کیا وہ ناگن میرے آس پاس ہی موجود تھی؟ یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وڈیرے سمیت گاؤں والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ بزرگ سپیرا آخر کار اس گاؤں میں آ گیا۔ وہ وڈیرے کا مہمان بن کر آیا تھا۔ وڈیرا اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ کسی طرح بھی کر کے اس ناگن کو ڈھونڈ نکالو، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا جو تمہاری ساری زندگی عیش سے گزرے گی۔ آخر وڈیرے کے خوف کی وجہ کیا تھی، یہ بات میں جاننا چاہتا تھا۔ اب سپیرے نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس ناگن کی تلاش شروع کر دی۔ وہ بین بجا بجا کر ہر جگہ جاتا، لیکن اس نے وڈیرے کو صاف کہہ دیا کہ مجھے اس اچھا دھاری ناگن کی موجودگی اس گاؤں میں محسوس ہو رہی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ یہیں کہیں پر موجود ہے۔ میرا 40 سالہ تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ زمین پر پڑنے والے نشانات بتا رہے ہیں کہ وہ 100 سالہ پرانی ناگن ہے۔ اس کی باتوں نے تو گاؤں والوں کو اور زیادہ دہشت زدہ کر دیا تھا۔ گاؤں میں یہ ساری صورتحال چل رہی تھی۔ پھر شہر سے میرے دوست کا فون آ گیا جس نے مجھے ایمرجنسی میں شہر بلایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نوکری کے لیے آج انٹرویو دینا لازمی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی امیدواروں میں نام آ جائے۔ پھر شہر جا کر میں نے اپنا کام ختم کیا اور جو ہی گاؤں لوٹا تو حسب معمول آدھی رات ہو چکی تھی۔ لیکن حیران رہ گیا کیونکہ گاؤں کے سارے لوگ دروازے کے باہر جمع تھے، ساتھ ہی وہ سپیرا بھی موجود تھا۔ وہ ابا جی سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا تو میں ان کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے سنا جب ایک آدمی زور زور سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے امام صاحب کے گھر کی دیوار پر ایک اچھا دھاری ناگن کو دیکھا ہے، وہ سنہرے رنگ کی ہے۔ جو ہی میری اس پر نظر پڑی تو میں خوف سے چلانے لگا، لیکن اتنی دیر تک وہ اس گھر میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ ابا اس آدمی کو سمجھانے میں لگے تھے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اچھا دھاری ناگن میرے گھر میں چھپ ہی نہیں سکتی۔ میرا گھر چھوٹا سا ہے اور آج تک ہمیں وہ نظر نہیں آئی، تو اسے کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ سپیرے سمیت سارے آدمی کہہ رہے تھے کہ ایک بار ہمیں گھر میں جا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کونے خدرے میں چھپی ہوئی ہو۔ میری بہنیں پردہ کرتی تھی، ساتھ ہی اماں بھی۔ میں اور ابا کیسے کسی اجنبی کو اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت دے سکتے تھے؟ لیکن اچانک ہی ایک زوردار آواز پر سارے لوگ تھم سے گئے۔ پیچھے وڈیرا کھڑا تھا جو انہیں غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر وڈیرے کے حکم پر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ پہلے وڈیرے نے ہی تو اس ناگن کی چھان بین کرنے کے لیے گاؤں کے ہر گھر میں تلاشی لینے کا کہا تھا، اور اب جب سپیرا یہاں آیا تو سب لوگوں کو جانے کا کہہ دیا۔ پھر میں گھر کے اندر آیا تو اماں کہنے لگیں کہ وہ لڑکی تو نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، صبح سے گھر سے غائب ہے۔ وہ یقیناً نگین کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، اتنے دن سے تو وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی، پھر بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ لیکن شام کو وہ واپس لوٹ آئی۔ اس کی حالت سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ پھر اماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ قریبی گاؤں سے دوائی لینے گئی تھی۔ پھر میں نے اسے تاکید کی کہ آئندہ وہ اکیلی گھر سے نہیں نکلے گی، اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں، اسے انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ وہ شدید نڈھال سی لگ رہی تھی، جیسے بیماری نے اس پر گہرا اثر کیا ہو، لیکن اگلے ہی دن میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ہنستی مسکراتی پورے گھر میں پھر رہی تھی، بیماری کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ باہر وہی سپیرا کھڑا تھا، اس کے ساتھ وڈیرے کے خاص آدمی بھی تھے۔ وہ سپیرا غضبناک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی پورے گاؤں میں بہت عزت ہے، لیکن آپ کے گھر میں رہنے والی سبز آنکھوں والی لڑکی میرا پورا تھیلا چرا کر لے آئی ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تبھی میں اندر گیا، میں نے پورا گھر چھان مارا، پھر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
جب میں نے اس سپیرے کے تھیلے کو چارپائی کے نیچے پڑا ہوا دیکھا، میں نے وہ تھیلا سپیرے کے حوالے کر دیا۔ اس نے وہ تھیلا کھول کر دیکھا، پھر سارے لوگوں کے سامنے کہنے لگا، اس میں سے وہ جڑی بوٹی غائب ہے جو میں نے اپنے پالے ہوئے سانپ کے لیے رکھی تھی۔ آخر وہ کس نے چوری کی ہے؟ تمہیں وہ لڑکی ہمارے حوالے کرنی ہوگی۔ ایسے لگتا ہے کہ ناگن کا اس لڑکی سے کوئی تعلق ہے۔ ان سب کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ سارے لوگ شک بھری نظروں سے دیکھتے گھر کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ اب مزید کچھ سننے کی میرے اندر ہمت نہ تھی۔ میں فوراً اندر گیا اور اماں سے کہا کہ نگین کو فوراً لے کر آؤ، آج میں اسے گھر سے نکال کر ہی رہوں گا۔ اس کی وجہ سے ابا اور میری پورے گاؤں میں بہت ذلت ہو چکی ہے۔ اماں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، پھر کپ کپاتے لہجے میں وہ کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو کل رات سے غائب ہے۔ اب میں بری طرح گھبرا گیا۔ باہر جا کر یہ کہتا تو گاؤں والے یہ سوچتے کہ میں ان سے جھوٹ کہہ رہا ہوں، یوں وہ زبردستی گھر میں گھس کر چھان بین کرنے لگ جاتے۔ تبھی میں باہر گیا، پھر میں ان سے کہنے لگا کہ اس وقت وہ گھر پر نہیں ہے، شاید اپنی دوا لینے کسی دوسرے گاؤں چلی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی میرے لیے اجنبی ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ پناہ لینے کے لیے چند دن پہلے ہمارے گھر میں آئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کس گاؤں سے آئی ہے، لیکن ابا نے صرف اسے ہمدردی کی بنیاد پر اس گھر میں پناہ دی تھی۔ تبھی سپیرا زور زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھا میرا شک درست نکلا، وہ لڑکی ہی اصل میں ناگن تھی۔ میری موجودگی پاتے ہی وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ ایک اچھا دھاری ناگن ہے، وہ تم سب لوگوں کو برباد کر دے گی۔ سپیرے کی باتوں نے مجھ پر دم کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سیدھی سادی نظر آنے والی لڑکی ایک ناگن ہوگی، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہ تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ صرف الزام اور ہمارے گھر کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے۔ جبکہ گاؤں کے دوسرے لوگ کہنے لگے کہ آپ بین بجانا شروع کریں، اگر وہ ناگن ہوگی تو خود ہی چل کر آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسے گھر میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ سپیرا ان کے کہنے پر بین بجانا شروع کر چکا تھا، لیکن 2 گھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی وہ میرے گھر سے نہ نکلی۔ میں طنزیہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے اس ناگن کو اپنے گھر میں نہیں چھپا رکھا، اور کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے بہتر ہے کہ پہلے اس بارے میں آپ تحقیقات کر لیں۔ سب لوگ چپ چاپ کھڑے تھے، لیکن سپیرے کی آنکھوں میں ابھی بھی شک تھا۔ سب لوگ واپس لوٹ گئے، لیکن دوسرا دن اس گاؤں کے لیے بالکل بھی اچھا ثابت نہ ہوا، کیونکہ وڈیرے کے ایک خاص آدمی کی لاش جھاڑیوں کے پیچھے سے برآمد ہوئی تھی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ تھے، کیونکہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ تھا۔ لوگوں کا گہرا یقین تھا کہ ضرور اسی ناگن نے اس آدمی کو مارا ہے، کیونکہ ناگن کو ڈھونڈنے کے لیے یہ سب سے آگے آگے تھا۔ اس کے جسم پر ایک کانٹے کا نشان تھا۔ سپیرے نے وہ نشان دیکھا اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ اسے اسی اچھا دھاری ناگن نے جان سے مارا ہے۔ وڈیرا شدید خوف کا شکار تھا۔ وہ گاؤں والوں کے سامنے اپنا خوف ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں موت کا خوف دیکھا تھا۔ اب گاؤں والے تو راتوں کو سو نہ پا رہے تھے۔ سب کی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس اچھا دھاری ناگن کا معلوم کر لیں۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ وہ ناگن ہے، اتنے دن سے وہ بھی واپس نہ آئی تھی، اور مجھے شک تھا کہ ضرور اس کے بارے میں سپیرے نے جو کچھ کہا تھا اس میں تھوڑی بہت سچائی ہے۔ اس کی وجہ سے سارے گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں میں ہم نے اپنے لیے شک دیکھا تھا۔ پھر ایک دن وڈیرے نے ابا کو اپنی حویلی پر بلایا۔ میں نے انہیں اکیلے نہ جانے دیا اور خود بھی ساتھ چلا گیا۔ وڈیرے نے ابا کو دیکھا تو پھر کہنے لگا، خدا بخش تو وہ راز اچھی طرح جانتا ہے جو اس گاؤں کے کسی بھی آدمی کو نہیں معلوم۔ اگر تو نے جان بوجھ کر اس اچھا دھاری ناگن کو اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے تو مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے؟ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ سپیرے کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ہی اچھا دھاری ناگن تھی جو انسانی روپ بنا کر تمہارے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن تم نے اسے راتوں رات غائب کر دیا۔ میں حیران تھا وڈیرا اور ابا کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر ابا کہنے لگا، زمیندار صاحب، آج تک میں نے اس حویلی کی عزت پر آنچ بھی نہ آنے دی، تو میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ میں کسی کے لیے پریشانی کھڑی کروں؟ جس راز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی میرے سینے میں دفن ہے، حتیٰ کہ یہ میرا سگا بیٹا جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ بھی اس بارے میں نہیں جانتا۔
وڈیرے کی آنکھوں میں ابا کے لیے شک تھا. نہ جانے کیوں مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. پھر ابا اسے یقین دہانی کروا کر واپس آ گیا. لیکن گھر آتے ہی میں نے ابا سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے ساری بات نہ بتائی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ آپ سے اس لہجے میں بات کرے؟ اس گاؤں میں آپ کی عزت ہے، آپ ایک مسجد کے امام ہیں. ساری عمر اس معمولی سی تنخواہ میں مسجد اور اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کی ہے. ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے ٹھنڈ رکھ پتر، وہ سوائے مجھے دھمکانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس وقت وہ بہت ڈرا ہوا ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ ہے. سالوں پہلے جو غلطی اس کے باپ نے کی تھی آج اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. آج میں تجھے 30 سال پرانی کہانی سنانے والا ہوں. اس حویلی میں رہنے والا نور محمد ایک امیر کبیر آدمی تھا. اس سے ملنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے. اس کے پاس پرانے زمانے کی ایسی نایاب چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ انگریز تک انہیں مہنگے داموں خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے. ان میں پرانے زمانے کے بادشاہوں کی تلواریں، انگوٹھیاں اور نہ جانے کیا کیا دوسری چیزیں بھی. اس نے ایک حویلی میں میوزیم نما کمرہ بنا رکھا تھا جس میں وہ یہ ساری چیزیں سنبھال کر رکھتا تھا. اسے دیکھنے کے لیے شہر سے لوگ آیا کرتے تھے. پھر ایک دن نور محمد کا خاص ملازم اسے کہنے لگا، صاحب جی آپ کے پاس یوں تو دنیا کی ہر شے موجود ہے، لیکن ایک ایسی چیز کو لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. نور محمد حیران رہ گیا. جب اس نے ملازم سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، ایک ناک کی منی بہت سے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے، اور اگر آپ کسی طرح سے وہ حاصل کر کے اسے کسی ارب پتی کے ہاتھوں بیچیں گے تو آپ کی دولت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہو جائے گا. نور محمد کے دل کو اس ملازم کی بات لگی. ویسے بھی اس گاؤں سے تھوڑی دور سپیروں کی ایک بستی تھی جہاں پر ناگ ناگنوں کی کمی نہ تھی، لیکن انہیں پکڑنا خود اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ سپیرے خود بھی اچھا دھاری نہیں پکڑ سکتے تھے. وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتی. ان کے زہر کی ایک بوند ہی کسی کو مارنے کے لیے کافی تھی. لیکن نور محمد بھی کم نہ تھا، اسے ہر حالت میں ناگ منی حاصل کرنی تھی. اسی لیے اس نے سپیروں کی بستی میں جا کر اعلان کیا کہ جو بھی سپیرا مجھے اچھا دھاری ناگن لا کر دے گا میں اسے اپنی آدھی جائیداد کا وارث بنا دوں گا. سپیروں کی بستی غریب تھی، لیکن اس میں رہنے والے بہت سے غریب سپیرے نوجوان تھے. ان کے اندر نئی نئی چیزیں حاصل کرنے کا جذبہ تھا. اسی لیے نور محمد کی بات سننے کے بعد وہ سب اچھا دھاری ناگ کی تلاش میں جٹ گئے. پھر ایک نوجوان سپیرے نے نہ جانے کیسے ایک اچھا دھاری ناگ کو پکڑ لیا. اس نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر یہ سب حاصل کیا تھا. اس کے سر پر چمکنے والی ناگ منی بہت سے قیمتی ہیروں سے زیادہ خوبصورت تھی. نور محمد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی. اس نے نہ صرف ناگ بلکہ سپیرے کو بھی اپنی حویلی میں رکھ لیا. لیکن کچھ دنوں بعد اس گاؤں میں عجیب سا ہونے لگا. جب گاؤں کی گلیوں میں رات ہوتے ہی ایک ناگن بے چین سی پھرتی. وہ کسی کی تلاش میں یہاں پر آئی تھی. کئی لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی کسی کی نظر اس پر پڑتی تو وہ فوراً ہی رنگ بدل کر وہاں سے غائب ہو جاتی. کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. بالآخر نور محمد نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ناگ منی ہر حالت میں حاصل کرنی ہے. لیکن اس نے سپیرے کو دھوکہ دیا. اپنے بیٹے اور ایک ملازم کے ہاتھوں اسے دور ایک خالی جگہ پر بھیج کر دھوکے سے مار ڈالا. ناگ منی حاصل کرنے کے چکر میں وہ اتنا ظالم ہو گیا کہ اس نے چند دن بعد ہی اس ناگ کو جلا کر راکھ کر ڈالا. کہتے ہیں کہ جس دن وہ ناگ مرا تھا اس دن پورے گاؤں میں شدید آندھی طوفان آئی تھی. لوگوں نے درخت سے لٹکتی ایک سبز آنکھوں والی ناگن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو سب چیختے ہوئے وہاں سے دور بھاگے تھے. اس ناگ کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی حویلی کا وہ وڈیرا ہے جو آج موت کا خوف آنکھوں میں لیے ناگن کے خوف سے پورے گاؤں والوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہے کہ اس ناگن کو پکڑ کر مار ڈالو. نور محمد نے ناگ منی تو حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگا. ناگن اس کے خواب میں روزانہ آتی اور اس سے بدلہ لینے کا خوف اس کے دل و دماغ میں ڈال گئی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے ایک سنگین گناہ کر ڈالا ہے.
یہ راز صرف یا تو حویلی کے ملازم جانتے تھے یا پھر میں اس وقت نوجوان تھا، حویلی میں میرا آنا جانا خوب تھا، کیونکہ میں حویلی کے بچے کو قرآن شریف پڑھانے روزانہ ہی وہاں جایا کرتا تھا۔ لیکن میں جب حیران رہ گیا جب وہ بستر پر پڑا نور محمد میرے سامنے آیا۔ اس کی ماں روزانہ اسے مجھ سے دم کرواتی تھی۔ یوں روزانہ آنے جانے کی وجہ سے مجھے اس کی پوری کہانی کا علم ہو گیا تھا۔ آج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نور محمد مر چکا ہے، لیکن حویلی کا وہ وڈیرا آج بھی زندہ ہے، لیکن حویلی کے تہہ خانے میں سب لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہتا ہے۔ پورے گاؤں میں اس کی بہت بدنامی ہو گئی تھی، تو اس کے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کے جاتے ہی یہ کہانی بھی چھپ گئی، لیکن آج پورے 30 سالوں بعد اس ناگن کے خوف نے اس کہانی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس گاؤں کے جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ناگن اپنا بدلہ لینے آئی ہے، کیونکہ اس کے ناگ کی ناگ منی آج بھی اسی حویلی میں کہیں پر موجود ہے۔ ابا کے منہ سے یہ عجیب و غریب کہانی سن کر میں کسی سناٹے کی کیفیت میں تھا۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے، میں ان کے مسکرانے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ ابا، یہ کہانی تو دل دہلا دینے والی ہے۔ آخر اتنا بڑا راز آپ نے اپنے سینے میں اتنے سال تک کیسے چھپا کر رکھا؟ پھر وہ کہنے لگے کہ اس سے آگے کی کہانی سنو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ جس لڑکی کو تم اس رات لے کر آئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اچھا دھاری ناگن تھی۔ میں اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور بدلہ لینے کی تڑپ مجھے شک میں مبتلا کر گئی تھی، لیکن اس شک پر مہر تب ثبت ہوئی جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ایک ناگن کے روپ میں بدلتا دیکھ کر اسے گھر کی دیواروں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ہی میری نظر لہراتی بل کھاتی دیوار سے ہوتی ہوئی اس ناگن پر پڑی تھی۔ اتنی بڑی ناگن کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اسی کمرے سے نکلی تھی جہاں پر وہ لڑکی نگین سویا کرتی تھی۔ میں شدید پریشانی کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے ہی گاؤں میں ناگن کے ہونے کی افواہیں اڑ رہی تھیں۔ میں بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی اندر گیا تو وہاں سے نگین غائب تھی۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا، لیکن اچانک ہی جیسے ساری گتھیاں سلجھنے لگیں۔ آہستہ آہستہ میرا شک یقین میں بدل گیا جب میں نے ایک دو دفعہ نہیں بلکہ ہر رات کو اسے ناگن بن کر اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن اسے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اس حویلی میں جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا بدلہ پورا کرتی، حویلی کے لوگوں کو اس گھر میں رہنے والی لڑکی پر شک ہو گیا، تو وہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں رہ کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تبھی تو وہ اتنی آزادی سے اور سب سے چھپ کر یہاں پر اتنے دن سے رہ رہی تھی۔ ابا کی یہ بات سن کر میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جب بھی سبز آنکھوں سے مسکرا کر مجھے دیکھتی تو مجھے بڑا عجیب لگا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی کے بھیس میں ایک ناگن اس گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ یقیناً وڈیرے کو ابا پر شک ہو گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، جبھی تو اس نے ابا کو حویلی میں بلوایا تھا۔ پھر ایک رات جب میں مسجد سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، میں نے راستے میں کھڑی لمبی چھوٹی سبز آنکھوں والی اسی لڑکی کو دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوبصورت نظر آنے والی لڑکی ایک اچھا دھاری ناگن ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئی، کہنے لگی، مولوی صاحب، تم نے پوری کہانی تو اپنے ابا کے منہ سے سن ہی لی ہوگی۔ اگر گاؤں کے لوگوں کی سلامتی چاہتے ہو تو اس گاؤں میں طوفان آنے سے پہلے ہی یہ جان لو کہ اس ناگ کی ناگ منی میں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے قدم قدم پر موت کا جال پھینکنا پڑے۔ لیکن صرف تمہاری خاطر پہلے سے ہی تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں ناحق کسی آدمی کی جان لوں، اگر وہ وڈیرا ناگ منی میرے حوالے کر دے گا تو میں چپ چاپ ناگ منی لے کر اس گاؤں سے چلی جاؤں گی، لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا تو راستے میں آنے والے ہر اس شخص کو میں مار ڈالوں گی جو ناگ منی کی حفاظت کے لیے اس حویلی میں موجود ہے۔ میں گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ تمہارا اس ناگ منی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی سبز آنکھوں میں گہرا درد تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہ مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا ساتھی ناگ تھا۔ ہم دونوں نے 100 سالہ زندگی کے بعد وہ شکتیاں حاصل کر لینی تھی جو کسی بھی اچھا دھاری ناگ کو مل جاتی ہیں۔ ناگ دیوتا کی ہم پر خاص نظر کرم تھی،
اگرچہ 100 سالہ زندگی ہونے میں ہمارا کچھ وقت باقی تھا، لیکن ناگ دیوتا نے پہلے ہی ہمیں وہ طاقتیں دے دی تھی جس سے ہم کئی دوسرے اچھا دھاری ناگوں کا مقابلہ بآسانی کر سکتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ساتھ مل کر وہ تپسیا کر سکتے، وہ پہلے ہی مجھ سے جدا ہو گیا۔ ایک دن ایک سپیرے نے اسے جھاڑیوں کے پیچھے دیکھ لیا۔ وہاں ہم دونوں ہی موجود تھے، لیکن میں تو پھرتی سے وہاں سے فرار ہو گئی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے تپسیا کرنے میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے وہ سپیرے کی آہٹ نہ سمجھ سکا۔ سپیرے نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی طاقتیں استعمال کر کے وہ سپیرے کو مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ اس قابل نہ ہوا تھا، نہ ہی اس کے ذہن میں اتنا اثر تھا کہ وہ سپیرے کو ڈس لیتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھا تھا۔ میں بے چینی سے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی، لیکن میں خود بے بس تھی۔ اگر سپیرے کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو وہ مجھے بھی اپنی قید میں کر لیتا، پھر ناگ کی جان بچانا میرے لیے اور مشکل ہو جاتا۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اپنے ناگ کو نہ بچا سکی۔ اس ظالم آدمی نے اس کی جان لے لی، اسے اتنی درد بھری موت دی کہ کتنے دنوں تک میں اپنے بل سے باہر ہی نہ نکل سکی۔ میں وہیں پر چھپی رہتی۔ آخر کار اس کی یاد میں ہی مجھے شکتی دی، جس کی وجہ سے میں نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور 30 سال بعد آج میں اس کی ناگ منی واپس حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی بستی میں آ گئی ہوں، کیونکہ آج میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں کسی بھی انسان کا روپ بدل سکتی ہوں۔ میں نے اس کی منتیں کی کہ وہ ناگ منی کے لیے کسی کو ناحق خون نہ بہائے۔ انسان ظالم ہے، لیکن وہ ناگن اتنی ظالم نہ بنے۔ تبھی میں نے پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، ساری سچائی ان کے سامنے رکھ دی۔ ان سے کہنے لگا کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو وہ ڈیرے سے کہو کہ زبردستی چھینی گئی وہ ناگ منی اس ناگ کے حوالے کرے، ورنہ اس سمیت پورے گاؤں کے لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ یوں لوگوں نے خود اس کی حویلی پر چھاپا مارا تو نہ صرف ناگ منی بلکہ کئی دوسرے زبردستی کی چھینی گئی چیزیں بھی اس کی حویلی میں موجود تھیں۔ میرے لیے تو وہ ناگ منی بہت قیمتی تھی، کیونکہ وہ اس ناگن کی امانت تھی۔ میں نے جب وہ اس کے حوالے کی تو اس کی سبز آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا احسان ساری زندگی یاد رکھے گی، اس کے ساتھی کی یاد اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں خوش تھا کہ میں نے بغیر کسی قتل و غارت کے یہ معاملہ اپنی سمجھداری سے حل کر لیا تھا، ورنہ نہ جانے اس ناگ منی کے پیچھے کتنے لوگ مارے جاتے۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگوں کو اپنے سامنے چلتے پھرتے ننھے معصوم جانور نظر آتے ہوں گے، بجائے ان پر پاؤں رکھ کر کچلنے کے، ان کی جینے کی خواہش کو پورا کر کے احتیاط سے ان کے ساتھ جاندار ہونے کا خیال کر کے وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ یہی انسانیت ہے جو ہمیں دیگر مخلوق سے افضل بناتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔